تہائی قرآن سناؤں گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات تھی کہ تقریباً 10 پارے کے برابر قرآن اللہ کے نبی سنائیں، تو لوگ شوق سے جمع ہوئے ہوں گے۔ تو جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص تلاوت فرمائی اور فرمایا یہ جو سورہ میں نے پڑھی یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے عملی انداز سے باتوں کو دلوں میں اتارتے تھے۔ تو اس سورہ کی اہمیت، عظمت دلوں میں اتارنے کے لیے اللہ کے نبی نے سب کو بلا کر اور پھر اس طرح سے بتایا کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو سورہ اخلاص سے بڑی محبت تھی، وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے اور بہرحال کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اس سورہ سے محبت ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ کا جامع تعارف ہے، تو ان کو محبت تھی۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا حبک ایاہا ادخلک الجنہ، کہ اس سورہ سے تمہاری محبت نے تم کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ ایسی صورت ہے۔ امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، حبک ایاہا ادخلک الجنہ، کہ اس سورہ سے تمہاری محبت نے تم کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس سورہ اخلاص سے ہم کو بڑی محبت ہونی چاہیے، اس کا کثرت سے ورد بھی ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی نازل فرمائی، زبور میں بھی نازل فرمائی، انجیل میں بھی نازل فرمائی۔ وہ ہیں سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے ضرور اس کو پڑھو، اس کے بغیر سونا نہیں۔ ایسے ابن کثیر میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی صبح اور شام کو ان سوروں کی تلاوت کرے گا تو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ تو محترم بزرگو، یہ بڑی اہم سورہ ہے، اللہ کرے کہ اس کی محبت ہمیں نصیب ہو، شوق سے ہم اس کو پڑھنے والے بن جائیں۔ محترم بھائیو، ہر کام کی ایک غرض ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے جس کے لیے وہ کام کیا جاتا ہے، جس کے بعد اس کام کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ایمان کی جو غرض ہے اور قرآنی جو تعلیمات ہے ان کی جو انتہا ہے وہ ہے محبت الہی۔ قرآن کی ساری تعلیمات اس لیے ہیں کہ بندوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور تمام نبیوں کی تعلیم کا مرکز یہی ہے، پورے نبیوں کی تعلیم کا مغز یہی ہے، بلکہ انسان کی روحانی زندگی یہی ہے، اللہ کی محبت میں جینا۔ اس کی تعلیم سے پورا قرآن لبریز ہے، جگہ جگہ قرآن پاک میں اس کی تعلیم ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اور تورات اور انجیل میں تو صاف صاف کہہ دیا گیا کہ سب سے پہلا حکم اللہ کا اور سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تم اپنے پورے دل سے اور تمام روح سے اور تمام عقل سے اس سے محبت کرو۔ اور یہ لفظ اللہ ہے یہ خود محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ، اس کی کئی تحقیقات کی گئی ہیں، کئی اس کے پہلو بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ ولاح یلہو سے بنا ہے، جس کو اردو میں بھی کہتے ہیں والہانہ محبت، والہانہ تعلق، کسی کی شدید محبت جس میں آدمی بےتاب ہو جائے اس کے لیے اردو میں آتا ہے والہانہ لگاؤ۔ تو یہ جو لفظ اللہ ہے وہ اسی سے بنا ہے۔ اس لیے ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، ان کا بڑا ترجمہ ٹھیٹھ ہندی میں بہترین، تو انہوں نے اللہ کا ترجمہ کیا ہے من موہن، دلوں کا چہیتا۔ لفظ اللہ کے معنی یہ ہے۔ تو اللہ کی محبت کا یہ مقام ہے، اور جس طرح محبت دین کی، اللہ کی محبت دین کا اصل نشانہ ہے، دین کی اصل غرض و غایت ہے، ایسے ہی محبت کی جان اخلاص ہے، یعنی صرف اللہ سے محبت کی جائے، پورا تعلق، دلی تعلق صرف اللہ سے ہو،
ہر کام بس اللہ کے لیے کیا جائے. اور بھی کئی چیزوں کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے، وہ کافی نہیں ہے. ہاں، اللہ کے لیے جو محبت ہو، اللہ کی اجازت کے تحت جو محبت ہو، اللہ کی محبت ہی کی شاخ. باقی جو اللہ کی مرضی کے خلاف چیزیں ہیں، ان سے جو محبت ہے تھوڑی سی بھی ہو تو پھر محبت کے خلاف ہے. سورہ کہف کے آخر میں فرمایا من کان یرجو لقاء ربی، جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، چاہتا ہے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو یہ چیز ایسی ہے، منہ سے بولنا الگ ہے، لیکن حقیقت میں اخلاص والی محبت، تعلق یہ پیدا کرنا بڑی چیز ہے. اب کوئی آدمی اپنا دل اللہ کو دے دے، دماغ عقل اللہ کو دے دے، جان اللہ کو دے دے، تو کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا. تو اتنا بڑا حکم ہے، اتنا بڑا مطالبہ ہے، تو پھر اس کی کوئی دلیل بھی چاہیے. کیوں دیا جائے؟ کیوں اللہ کو سب کچھ سونپ دیا جائے؟ بس اسی کو سمجھانے کے لیے سورہ اخلاص ہے یہ، کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، کیوں اللہ اس قابل ہے کہ بندہ اپنے آپ کو قربان کر دے اللہ کے لیے. تو ہے تو چھوٹی سی صورت، لیکن اس کی مثال ایسی ہے جیسے بدن میں آنکھ ہے، اور آنکھ میں جو چھوٹا سا کالی جو پتلی ہے تو وہ بہت چھوٹی ہے بظاہر آنکھ کے پورے جسم کے مقابلے میں، لیکن اسی چھوٹی سی آنکھ کی پتلی سے ساری دنیا نظر آتی ہے، پورا عالم روشن ہوتا ہے. ایسی یہ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن ہدایت کا سارا عالم اس سے روشن ہوتا ہے. اور محبت کی جو روشنی، جو گرمی تمام قرآن میں بکھری ہوئی ہے، وہ اسی نقطے میں ہے. سورہ اخلاص کے اندر جو نکات ہیں اسی میں وہ چھپی ہوئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے. تو یہاں پر کہہ دیجئے کا مطلب ہے اعلان کر دیجئے، منادی کر دیجئے. جیسے کسی موضوع پر لمبی چوڑی بحثیں ہونے کے بعد آخر میں خلاصہ کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ بس بھائی یہی ہے ہمارا موقف، اس میں ہماری کوئی تبدیلی نہیں ہے، اب کوئی رائے بدلنے والی نہیں ہے، آگے گفتگو ختم. اس طرح سے جو آخر میں اعلان کر دیا جاتا ہے، گویا اس انداز سے کہا جا رہا ہے کہ بس آپ اعلان کر دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ. تو قرآن مجید جب نازل ہوا تو سب سے زیادہ ایک گرم بحث جو پورے عربستان میں شروع ہوئی وہ اللہ کے بارے میں تھی، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں. قسم قسم کی بحثیں، اور مکے والوں نے، عربوں نے اس کو اپنی ایک شان کی چیز بنا لی تھی کہ ہمارے آبا و اجداد کی عزت چلی جائے گی اگر ہم ان بتوں کو، معبودوں کو اگر ہم چھوڑ دیں گے، ان کو ہم کمتر سمجھیں گے، پھر تو ہمارے پورے باپ دادا کو ہم بیوقوف قرار دیں گے. اس لیے وہ شرک کو اور بتوں کی بات کو پوری قوت سے لے کے چل رہے تھے، اور ایک اللہ کی بات جہاں آتی تو ایک دم ان کو غصہ آ جاتا تھا. حالانکہ وہ سب سے بڑا تو اللہ ہی کو سمجھتے تھے، جیسے یہاں بھی اوپر والا کہتے ہیں، اور لفظ اللہ بھی ان کے اندر پہلے سے چلا آ رہا تھا. لیکن بتوں کی پرستش کرتے کرتے اور اپنے آبا و اجداد کی محبت کی وجہ سے ان کو شرک سے اور بتوں سے بہت محبت ہو گئی تھی، اور اکیلے اللہ کا کوئی تذکرہ کرے توحید کا تو بس اس پہ جھپٹتے تھے، غصہ ان کو آ جاتا تھا. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ سلگ جاتے ہیں، بہت خراب لگتا ہے ان کو. تو اس ماحول میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، خلاصہ کر دیجئے کہ اللہ ان کی یہ اور یہ صفات ہیں، ایسے اور ایسے ہیں. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مکہ کے مشرکین نے آ کے پوچھا تھا کہ جو آپ اللہ کہتے ہیں ان کا نسب کیا ہے، رشتہ، خاندان کیا ہے، دادا پردادا کون ہے. جاہل لوگ تھے، اپنی جہالت کے اعتبار سے سوال کیا.
اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جو ہمارے جو بت ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو اللہ ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ سونے سے بنا ہوا ہے، چاندی سے بنا ہوا ہے، کس دھات سے بنا ہوا؟ تو خیر ایسے تو سوالات ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کہ ایک عام ماحول جو تھا اللہ کے بارے میں، لوگ جو ہے بہت ہی پرجوش تھے ان بحثوں کے سلسلے میں. تو خلاصہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے؟ احد ہیں، اکیلے. احد کے معنی اکیلے کے بھی آتے ہیں اور یکتا کے بھی، جس کو انگریزی میں یونیک کہا جاتا ہے، کہ بے مثال، یگانہ، کہ ان کے جیسا کوئی نہیں. تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ان کی صفت، ہر صفت بے مثال ہے. مخلوقات میں بھی صفات ہیں، لیکن مخلوقات میں جو بھی صفات ہیں ان میں عیب ہے، اور اللہ میں جو بھی صفت ہے وہ لامحدود ہے، وہ کمال درجے کی ہے. تو اتنی اعلیٰ صفات، تمام کمالات سے ایسے متصف ہیں کہ وہ بالکل بے مثال ہیں، کوئی ان کی مثال ہو ہی نہیں سکتا. تو جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں، شرک کیا ہے قوموں نے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے دنیا کی مثالوں سے دوسری مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کو سمجھنا چاہا. تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ نہیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان جیسے اللہ نہیں ہے، یہ سب چیزیں ناقص ہیں، اللہ کامل ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس لیے تم کسی دنیاوی مخلوق کو دیکھ کر اللہ کے بارے میں تصور قائم نہیں کر سکتے کہ اللہ ایسے ہیں، ان جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو احد کے معنی ہے وہ ہستی جو بے مثال ہے، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جو تمام کمالات رکھنے والی ہستی ہے. اور اسی میں یہ مفہوم نکلتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے کہ اکیلا وہی رہ سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، اور جب وہ ہمیشہ سے ہے تو اس کے بعد جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اس کی، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی مخلوق ہی ہوں گی. اس لیے کہ جو ہمیشہ سے نہیں ہے، جو ایک وقت میں پیدا ہوا، تو وہ خود سے پیدا نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی پیدا کرنے والا چاہیے. تو ساری مخلوقات کیا ہوئی؟ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہوئی. جو ایک وقت پہ پیدا ہوئی تو کسی نے پیدا کیا تو پیدا ہوا. تو اس میں دو مفہوم نکلتے ہیں احد کے اندر، کہ وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اور پھر ساری مخلوقات کا وہ مالک ہے، سب کا خالق ہے. تو ایک بنیادی بات یہاں کہہ دی گئی کہ وہ بے مثال ہے. اب دنیا میں جتنی بھی مورتیاں بنائی گئیں، جتنے بھی معبود بنا گئے، وہ یہی انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے کہ اللہ کو اپنے بادشاہوں پہ قیاس کیا، مخلوقات پہ قیاس کیا. جیسے لوگوں نے دیکھا کہ ہاتھ سے طاقت ظاہر ہوتی ہے، تو انہوں نے اللہ کی طاقت کا تصور کرنے کے لیے اپنی مورتیوں کو کئی ہاتھ لگا دیے، ادھر 10 ہاتھ، ادھر 10 ہاتھ. تو دیکھی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے، مخلوق کے ذریعے سے اللہ کے بارے میں تصور کرنا، تو اس کی جڑ ہی کاٹ دی گئی کہ اللہ بے مثال ہے، کسی چیز سے تم ان کی مثال لے نہیں سکتے، اور سب سے بلند ہیں اور کامل ہیں. اور احد کے اندر یہ آتا ہے کہ تمام صفات سے متصف ہے، تمام خوبیوں سے، تمام کمالات سے متصف ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور سب کچھ کے بغیر وہ ہیں. جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو بھی وہ موجود تھے اور ان کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، اور جب کائنات میں اتنی ساری مخلوقات پیدا ہو گئیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے اندر نہ کچھ کمی ہوئی نہ کچھ اضافہ ہوا، وہ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. وہ ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی تو بھی وہ کامل ذات ہے. تو مخلوقات سے ان کی ذات کو کوئی مطلب نہیں ہے، اپنی ذات میں کامل ہیں، یکتا ہیں، بے مثال ہیں. اب جو ہے جب یہ کہا گیا کہ وہ ساری مخلوقات سے بے نیاز ہے، ان کو مخلوق کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر چیز ان کے اندر کامل ہے، تو دنیا میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو کامل ہو جاتا ہے، دوسروں کی اس کو ضرورت نہیں رہتی، تو ایسا شخص سب سے کٹ جاتا ہے.
جیسے کوئی کروڑپتی لکھپتی ہو گیا، بہت دولت آ گئی تو اب وہ رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے، عام غریبوں کی آبادی سے دور کہیں پاش ایریے میں وہ اپنا محل بناتا ہے اور سب سے کٹ کے زندگی گزارتا ہے۔ تو جیسے ہی آدمی میں بے نیازی آتی ہے، کمال آ جاتا ہے، ہر چیز مکمل ہو جاتی ہے، تو وہ پھر دوسروں کی طرف میلان ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہیں یہ کیفیت اللہ کے بارے میں نہ سوچے بندے کہ اللہ تعالیٰ کامل ہونے کی وجہ سے ساری مخلوقات سے بے نیاز ایک دم لا تعلق ہیں۔ جیسے کچھ فلسفیوں نے سمجھا کہ وہ علت العلل ہے، انہیں کائنات پیدا تو ہو گئی اللہ سے، لیکن اب کائنات سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے، یہ کیسے چل رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے، نہیں، وہ سب سے وہ بے تعلق ہے، ایسا بعض فلسفیوں نے گمراہی میں کہا۔ تو اس کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اللہ الصمد۔ عام ترجمہ تو یہ ہے اس کا کہ اللہ بے نیاز ہے، لیکن اصل میں جو ہے عربی میں اس کو صمد کا جو ترجمہ ہے وہ چٹان، بڑی سی ایسی چٹان جس کی طرف لوگ آ کے پناہ لیتے ہیں۔ تو جب بھی پہلے سیلاب آتا تھا یا لڑائیاں ہوتی تھیں تو چٹان کا سہارا لیا جاتا تھا، چٹان پہ چڑھ کر جو ہے وہ دشمن سے لڑا جاتا تھا، یا چٹان کی اوٹ کے اندر رہ کے لڑا جاتا تھا اپنی حفاظت کے واسطے۔ تو بہرحال چٹان جو ہے ایک سہارے کے طور پر جہاں بے بس لوگ پہنچتے ہیں، تمام ضرورت کے لوگ اپنی جس کا آسرا لیتے ہیں، چٹان کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا۔ اس لیے تورات زبور میں بھی جگہ جگہ اللہ کے لیے ایک بڑی چٹان کا لفظ آیا ہے، مدد دینے والی، سہارا بننے والی چٹان۔ تو عرب لوگ بھی جو ہے چونکہ ہمیشہ خانہ جنگی چلتی تھی تو چٹان سے ان کو بڑا رابطہ رہتا تھا۔ اسی سے جو سردار ہوتا تھا قبیلے کا، جس کے پاس لوگ اپنے ہر کام کے لیے جاتے تھے، اپنی مدد کے لیے جاتے تھے، اس کے لیے بھی انہوں نے الصمد کہنا شروع کیا۔ تو صمد کے معنی ایسی ہستی جس سے سب کے سب رجوع کرتے ہیں، سب جس کا سہارا لیتے ہیں، سب اپنی ضروریات کے لیے اسی کے پاس دوڑتے ہیں۔ جیسے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے در کے محتاج ہو، اور واللہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ لیکن حمید تو بے نیازی کے ساتھ یہ آتا ہے کہ بس تعلق توڑ دینے والا بن جاتا ہے آدمی، تو اس کو رد کرنے کے لیے فرمایا نہیں، وہ حمید بھی ہے، جن جن چیزوں سے تعریف کرنے کو جی چاہتا ہے وہ سب چیزیں اللہ کے اندر ہے۔ تو ایسے یہاں احد کے ساتھ سمد لایا گیا کہ وہ اپنی ذات میں کامل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ تمام مخلوقات کا سہارا وہی ہیں، تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کا انتظام کرنے والی ذات وہی ہیں، وہی رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کی ایک صفت ہے رحمت، فرمایا یہ میری سب سے بڑی صفت ہے، اور رحمت کے معنی ہے چمٹ کے رہنا۔ جو جنین ہوتا ہے جس میں بچہ بنتا ہے، جو بچے دانی ہوتی ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بچے سے چمٹی بھی رہتی ہے۔ تو اسی سے رحمت کا لفظ نکلا ہے کہ ایسی صفت کہ اپنی مخلوق سے محبت، اس سے چمٹے ہوئے رہنا، محبت کی وجہ سے اس کی طرف جھک جانا۔ تو اللہ کا ایک بڑا نام، پہلا نام ہے رحمان، صفاتی نام۔ تو اللہ نے اپنا تعریف کو یوں کرایا ہے کہ اگرچہ اپنی ذات میں انتہائی کامل ہیں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں، ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں ختم کر دیں تو اللہ کی خدائی میں، اللہ کی شان میں، اللہ کی بڑائی میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ الآن کما کان، ایسے بے نیاز۔ لیکن دوسری طرف پیار ایسا ہے، رحمت ایسی ہے، اپنی ایک ایک مخلوق سے محبت ایسی ہے کہ ایک ایک پل اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہے۔ کوئی تنہائی میں بھی اللہ کہے تو فوراً اللہ متوجہ ہوتے ہیں۔ جو زندگی بھر کا پاپی ہے، ڈاکو ہے، وہ بھی کسی پہاڑ میں، کسی چوٹی میں، کسی غار میں زخمی ہو کے پڑا ہوا ہے، وہ بھی اپنے دکھ سے پکارے اللہ تو اللہ ہی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو ایک طرف بے نیاز ہیں، کامل ہیں، لیکن دوسری طرف مکمل رحمت کا تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کرنے والوں نے اس انداز سے بھی کیا ہے، احد کا ترجمہ کیا بے ہما، یعنی ساری مخلوقات سے وہ بے نیاز ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے،
کسی سے اس کا خاندانی کوئی رشتہ وغیرہ نہیں ہے، رشتوں سے بلند، تعلقات سے بلند اور ہر ضرورت سے بلند. اور الصمد کا ترجمہ کیا باہما، کہ سب کے ساتھ جڑا رہنے والا، سب کے ساتھ تعلق رکھنے والا، ہر ایک کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے والا. تو حکمت بیان کرنے والوں نے کہا کہ بس یہ سورہ اخلاص جو ہے نا، بس اسی پہلو پہ انسان غور کرے تو اللہ سے شدید محبت پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف تو ایسے بے نیاز ہیں کہ ان کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، ہماری بندگی کی ضرورت نہیں. سارے انسان مل کر ایک نبی کی طرح سے پاکیزہ ہو جائیں تو بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور سارے انسان شیطان سے بدتر ہو جائیں تو بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اتنے ہم سے بے نیاز ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسری طرف پیار اتنا ہے، محبت اتنی ہے کہ ہمارے لیے رسولوں کو بھیجا، ہمارے لیے جنت کو پیدا فرمایا، ہمارے لیے اللہ کے دیدار کا انتظام فرمایا، ہمیں جینے کا بہترین سلیقہ سکھایا، زندگی میں جہاں جہاں ٹھوکریں لگ سکتی ہیں ان سب میں ہاتھ پکڑ کے ہم کو راستہ بتایا، ہمارے لیے نبیوں کو بھیجا، ہر دور میں دین کا ماحول عطا فرمایا، اور ہماری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، ہماری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں. تو یہ دو پہلو آدمی سوچے، یا اللہ آپ اتنے بے نیاز ہیں لیکن آپ کتنے قدردان ہیں، شکور ہیں آپ. یہ دو چیزیں آدمی سوچتا ہے تو پھر دل سے ہر ایک کی محبت نکل جاتی ہے. اللہ کے لیے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، ایسا بے نیاز ہو کہ اتنا قدردان. ایک مرتبہ زبان سے اللہ کو ہو، ایک ایک عمل کو اللہ محفوظ رکھ کے اس کا ثواب دیتے ہیں. ایک درہم کسی نے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک کھجور اگر کسی نے صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کی قدر کرتے ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو بڑے لیڈر ہیں، بڑے دولت مند ہیں، وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے. ایک لیڈر آتا ہے تو ہزاروں لوگ راستے میں کھڑے ہو کے جے جے، وزیر اعظم گزر رہا ہے، صدر گزر رہا ہے، سب لاکھوں جے جے کی نعرہ لگاتے ہیں، لیکن وہ کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھتا، کسی کو یاد بھی نہیں رکھتا، یاد کر کے دیتا نہیں. وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے دسترخوان کی بلاوڑ ہے، ان کا کام ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے، ہماری ایک ایک نیکی کو محبت سے سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کا پھر بدلہ دیتے ہیں. ہم کو ایک ایک تکلیف چھوٹی سے چھوٹی پہنچ جائے اس کا اللہ ریکارڈ رکھتے ہیں، پھر یاد دلا کے اس کا بدلہ دیتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اتنا تعلق رکھنے والے. تو جب بندہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بے نیازی دیکھتا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھتا ہے، تو جی چاہتا ہے کہ اللہ کے لیے انسان قربان ہو جائے. ان پہلوؤں پہ ہمیشہ سوچتا رہے آدمی. تو فرمایا وہ ایسی ذات ہے کہ پورے کمالات ان میں ہیں اور وہ بالکل بے مثال ہے، یکتا ہے، یونیک ہے. تم کسی مخلوق کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے. سب سے بلند ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اسی کو آگے چل کے پھر کھولا گیا ہے لم یلد ولم یولد، کہ وہ پیدا نہیں ہوا، کسی نے اس کو، وہ کسی کو پیدا نہیں کرتا. دنیا میں اللہ کے بارے میں جو شیطان نے انسانوں کو گمراہ کیا، اس کا ایک بڑا جو عنوان ہے، پہلو ہے کہ جس طرح انسان دیکھتا ہے کہ ہر ایک کے ماں باپ ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں، ناطے ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے بارے میں بھی ہر قوم میں ایسی ایسی کہانیاں بن گئی، دیویاں، دیوتائیں، بیویاں، اولاد، بچے، خاندان. ہر قوم میں یہ سب چیزیں شیطان نے اللہ کے بارے میں داخل کر دی، جیسے اللہ کا بھی کوئی خاندان ہوتا ہے. جیسے کہ مکے والوں نے آ کے پوچھا اللہ کا نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی ہستی ان سب چیزوں سے پاک ہے. وہ تو وہ کسی کو جانتا نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کی ذات سے پیدا ہونے والا کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اس کی ذات سے، اس کی جوہر سے، اس کے جسم سے، اس کے اندر سے نکلی ہوئی چیز نہیں ہے وہ، بلکہ سب مخلوق ہے. اللہ سب سے بلند ہے. تو کسی کو انہوں نے جنا نہیں، خلق کیا ہے، اپنے حکم سے پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہ اپنے جسم سے پیدا کیا ہو. تو بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، یہ مخلوق بنی کیسی ہے. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ جیسے برف پگھل کے پانی ہو جاتا ہے تو اللہ کا ایسے ہی معاملہ ہوگا، جو اللہ تھا وہی پھیل گیا تو وہی مخلوق بن گیا.
کچھ لوگوں نے سوچا کہ جس طرح سے بڑائی اگر فرنیچر بناتا ہے تو لکڑی کو لے کے بناتا ہے، لکڑی سے ہی پلنگ بنا رہا ہے، لکڑی سے ہی وہ کرسی بنا رہا ہے. تو کچھ فلسفیوں نے، کچھ قوموں نے اس طرح سے سمجھا کہ پہلے سے کوئی چیز تھی، اس کو لے کر اللہ جو ہے یہ مخلوق کو بنا رہے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ کو بھی ہمیشہ سے مانا اور میٹر کو بھی ہمیشہ سے مانا، اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے کہ بغیر لکڑی کے تو کوئی بڑائی بنا نہیں سکتا، تو پہلے سے لکڑی کو بھی ماننا پڑے گا. اس طرح سے انہوں نے شرک کو اختیار کیا. تو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، اس طرح سے پیدائش کا سلسلہ اللہ کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو جس طرح اولاد پیدا ہوتی ہے اس طرح اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے پاس یہ سلسلہ نہیں ہے. عام طور پہ کیا ہے، انسانوں کے اندر اولاد کی بڑی خواہش ہوتی ہے، اسی سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کو بھی اولاد ہوگی، اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اولاد نہ ہو تو آدمی بڑا غمگین ہوتا ہے. اور عربوں میں تو جس کی جتنی اولاد ہوتی تھی اس کی اتنی عزت ہوتی تھی، تو اولاد کا نہ ہونا اس کو وہ لوگ جو ہے خامی سمجھتے تھے. تو بہت ساری نفسیاتی ذہنی پیچیدگیوں کی وجہ سے اللہ کے پاس پیدائش کا، خاندان کا تصور ہوتا تھا. لیکن بتایا کہ نہیں، یہ سب مخلوق میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہیں. اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے گھر میں اولاد ہو تو پھر یہ کائنات بچتی نہیں. پھر اس لیے کہ اگر اللہ کی اولاد ہوگی تو وہ بچہ جو ہوتا ہے بڑا ہو کر باپ کے اندر جتنی صفات ہے وہ سب پھر بچے میں بھی آ جاتی ہیں. بیل کو جو بچہ پیدا ہوتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو بھی سینگ آ جاتی ہے، وہ بھی جب مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ بھی اور ایک بیل بن جاتا ہے، وہ اپنے دوسرے بیل سے لڑنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کا جو بھی بچہ ہوگا وہ بڑا ہو کے وہ بھی اللہ بن جائے گا اور اللہ کی پوری صفات، طاقتیں اس کے اندر ہوں گی. اور جب کئی ایک طاقت والے ہو گئے تو پھر یہ دنیا تباہ ہو جائے گی. اس لیے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب ایک طاقت والے کئی جمع ہوتے ہیں، بھرپور طاقت ہو، تو پھر وہاں کشمکش شروع ہو جاتی ہے، وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. پھر وہی کئی خدا ہو جائیں گے، اور کئی خدا ہو جائیں گے تو پھر یہ دنیا باقی نہیں رہ سکے گی. ایک کہے گا کہ بھئی آج بارش ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا کہ نہیں آج دھوپ نکلنی چاہیے، تو پھر لڑائی ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی. حالانکہ کائنات کب سے بنی ہے؟ لاکھوں کروڑوں سال سے، بالکل ایک حساب سے، ایک ترتیب سے چل رہی ہے. اگر کئی خدا ہوتے، ایک خدا کے کئی بچے ہوتے، سب اسی پاور والے ہوتے، تو پھر لڑائی ہو جاتی. تو انسانوں کے لیے تو اولاد ہونا ایک نعمت ہے، اس لیے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو کمزوری میں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کمزوری میں کیا کمائے گا؟ اولاد پالتی ہے. اور ایک دم بیمار پڑا ہوا ہے، دوا کا ہر چیز کا انتظام، تو آدمی کو تمنا ہوتی ہے کہ مجھے اولاد ہو تاکہ بڑھاپے میں کام آئے. اللہ تو وہ ذات ہے جو کبھی مرنے والی ذات نہیں ہے، ہمیشہ ان کا جو پاور ہے وہ ہمیشہ ایک رہتا ہے. تو پھر ان کو ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر اولاد کی، بلکہ وہاں الٹا اولاد سے کیا ہوگا؟ لڑائی چھڑ جائے گی. تو بہرحال اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی کو جنا نہیں ہے، ان کی کوئی بیوی بچے خاندان کا سسٹم نہیں ہے، جو ہے بس ان کی مخلوق ہے. ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ان کا کوئی باپ نہیں ہے. اب اگر اس طرح پوچھتے جائیں اس کا باپ کون، اس کا باپ کون، تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے سلسلہ رکنا پڑے گا. اور جو پیدا ہوا ہے وہ ایک دن مرتا بھی ہے. جب باپ سے کوئی پیدا ہوا، جو بھی چیز ایک دن پیدا ہوتی ہے وہ ایک دن مرتی بھی ہے. اگر اللہ کے اندر یہ صفت ہو کسی اور سے پیدا ہونے کی تو پھر وہ ختم ہو جائے گا. جب وہ مر جائے گا تو پھر دنیا کون چلائے گا؟ اللہ تو وہ ہو سکتا ہے جو پیدا نہ ہو، ہمیشہ سے ہو. اور جو بھی کسی کو پیدا ہوگا بیٹا بنے گا تو وہ مر جائے گا. تو اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. تو اس طرح سے دنیا کی قوموں میں جتنی گمراہیاں آئی ہیں ان سب کی تردید اس چھوٹی سی صورت میں، 4 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن دنیا کی ساری گمراہیوں کا اس کے اندر علاج ہے. اور قرآن مجید میں توحید کو سمجھانے کے لیے جتنی بھی گفتگو ہیں ان سب کا خلاصہ، ان نکات کا خلاصہ اس میں ہے. اور آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ تو اس طرح سے کوئی شریک ہے کہ اس کے گھر میں سے ہی کوئی پیدا ہو گیا، اس کے اپنے خاندان کا ہی آدمی کوئی اس کی
بیٹا اس کے خاندان میں سے ہی کوئی حریف نکلا ہے، ایسا سلسلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں اولاد اور رشتے ناتے ہے ہی نہیں۔ اور ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے گھر میں نہ ہو لیکن کوئی باہر سے الگ اس کے ہمسری والا اس کے برابر کا ہو، تو اس کو بھی رد فرما دیا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، نہ تو اس کے ہاں کوئی حریف پیدا ہو سکتا ہے اور نہ کہیں کوئی کائنات میں اس کے برابر کا کوئی ہے، اس کے ہمسر کا کوئی ہے۔ دیکھیے اللہ کی جو اصل شان ہے وہ یہی ہے کہ وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے وہی سب کچھ ہے۔ اگر اللہ کے اندر جتنی خوبیاں ہیں ان سب خوبیوں کو مانتے ہوئے اگر اللہ جیسے اور کئی ہستیوں کو مانیں گے کہ وہ بھی ہیں، اللہ بھی بہت بڑے ہیں مگر فلاں میں بھی وہ صفات ہے، فلاں بھی وہ صفات ہے، تو پھر اللہ کی شان ہی ختم ہو گئی۔ اصل اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ اس کا کوئی ہمسر نہ ہو، کوئی اس کی برابری والا نہ ہو، تو ہی وہی اللہ، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ جب ایک پاور کے کئی ہوں گے تو پھر پاور تقسیم ہو جائے گا، ایریا تقسیم کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ ملک تم سنبھالو، یہ شعبہ تم سنبھالو، پھر اس کے بعد پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو نہ تو اس کے گھر سے نکل کے کوئی حریف بنتا ہے، نہ کوئی باہر سے الگ سے کہیں اس کے ذات کیا ہے، اس کی صفات کا ہے، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ تو اس چھوٹی سی صورت کے اندر اس طرح سے اللہ کی صفات کا بیان ہوا ہے کہ شرک کی پوری جڑ کٹ گئی ہے۔ اور جب اب اللہ ایسے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، ہم کو سوچنا ہے، توحید والے کو سوچنا ہے، وہی ہمیشہ سے ہیں، وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں، کائنات کا پتا پتا انہی کے حکم سے چلتا ہے، جو کچھ ہے اس کی مخلوق ہی ہے، کوئی حصہ نہیں رکھتا، سب اس کی مخلوق ہے، ہر چیز جب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ تمام خوبیوں سے متصف ہیں اور وہ تمام خرابیوں سے پاک ہیں، اور ایک دن ہم کو وہیں چلے جانا ہے، تو ان سب ماننے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اسی اللہ کے لیے جئیں، اسی اللہ کے لیے ہم زندگی کا ایک عمل کریں، ہر ایک کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیں، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اسی کی ہے، اسی کی قدرت پتے پتے میں ظاہر ہو رہی ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص میں اللہ کا جو تعارف سامنے آ رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی ہر قسم کے ظاہری معبودوں سے اور باطنی اپنے نفس کے معبودوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، اسی لیے اس کو سورہ اخلاص کہا گیا ہے۔ تو اب جب رمضان شروع ہو رہا ہے تو رمضان کی پوری عبادتوں سے صحیح نفع اٹھانے کے لیے پہلے اپنی توحید کو پختہ کر لیں، صرف اللہ کو اپنی زندگی کا ہم مقصود بنائیں، اپنی ہر تلاوت کا، عبادت کا اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اسی کو کہتے ہیں اخلاص، افراد اللہ سبحانہ بالقصد فی الطاعہ، کہ ساری اطاعتوں میں بس اللہ کو مقصود بنائیں، کوئی غیر مقصود نہ ہو، اور ریاکاری نہ ہو، اور کوئی جذبہ نہ ہو، بھئی سب لوگ رکھ رہے ہیں تو میں روزہ رکھ رہا ہوں، سب تلاوت کر رہے تو میں کر رہا ہوں، اس طرح کوئی اس میں کسی کے برابری کا، کسی کے مقابلے کا کوئی دوسرا جذبہ نہ ہو، ماحول کے لحاظ سے کر رہے ہو ایسا نہ ہو، بس اللہ ہی چونکہ ہمارے مقصود ہیں، محبوب ہیں، اس وجہ سے میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں۔ اور جب ہم تنہائیوں میں کھانے سے پانی سے بچتے ہیں تو اس وقت ہم مشق کریں اخلاص کی، یا اللہ جس طرح ہم تنہائی میں اس وقت آپ کی خاطر ہم کھانے سے بچ رہے ہیں، اللہ ایسی زندگی میں ہر عمل ہم آپ کے لیے کریں گے، ہر نیکی آپ کے لیے کریں گے۔ تو یہ روزے کی خاص مشق ہونی چاہیے کہ ہر کام یا اللہ میں آج جس طرح سے تنہائی میں بھی کھانے سے بچ رہا ہوں، ایسے ہر کام میں بس آپ ہی کے لیے کروں گا۔ اخلاص کی بڑی تعریف جو ہے قرآن میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور قیامت میں انسان کی نجات اخلاص سے ہی ہوگی، عمل صرف اللہ کے لیے ہو تبھی جہنم سے چھٹکارا ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ حشر کے میدان میں جب جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے کن کو بلائیں گے؟ جو دین کی خدمت کا کام سب سے زیادہ جن سے ہوتا ہے، ایک تو ہے قاری قرآن جو اپنے علم سے دین پھیلاتا ہے، دوسرا ہے جواد جو اپنی دولت سے دین پھیلاتا ہے، تیسرا ہے شہید جو اپنی جان دے کے اپنی جسمانی قربانی سے دین پھیلاتا ہے۔ ان تینوں کو بلایا جائے گا اور اللہ پوچھیں گے نعمتیں بیان کر کے تم نے کیا کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے فلاں فلاں نیکیاں کی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تم نے اپنے یہ شہرت کے لیے کیا ہے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رمضان میں جو پہلی مشق کریں وہ
لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اللہ کی محبت خوب اپنے اندر پروان چڑھائیں، اور تنہائیوں میں کھانے پینے سے بچتے ہوئے بھی یہ بار بار نیت کریں کہ میں ہر کام صرف اللہ کے لیے کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی محبت الہی کی اور اخلاص کی دولت مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور مختصر سی دعا فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، کریم مولا، آپ نے جس کرم سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں زندگی کا راستہ بتایا، زندگی کا مقصد بتایا، اپنے پاک نبی کے ذریعے سے ہدایت ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ ہماری بہترین تربیت کے لیے آپ نے جس طرح سے رمضان عطا فرمایا، اے اللہ اسی نعمت کی تکمیل فرما دیجئے۔ اللہ اس رمضان میں ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنا قرب عطا فرمائیے، اپنی معرفت عطا فرمائیے، دل سے ہر غیر کو نکال دیجئے۔ اللہ ہر چیز مردہ کی برابر ہے، جس طرح مردہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، کوئی چیز ہمیں نفع نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ اس لیے کسی سے ہمارا دل کا لگاؤ نہ ہو، اللہ بس آپ ہی کے لیے جینا مرنا ہر کام آپ ہی کے لیے ہو جائے۔ اللہ ایسا اخلاص عطا فرمائیے۔ اللہ رمضان میں صحیح کیفیات کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائیے۔ اے اللہ رمضان کی پوری برکتوں میں حصہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، محنت کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہماری ساری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ سارے عالم کو اللہ جو وبا آئی ہوئی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اس سے نجات عطا فرمائیے۔ اللہ اس وبا کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائیے، اے اللہ دلوں کے پلٹنے کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو اور سارے عالم کو اللہ عافیت عطا فرمائیے، امت کو عافیت عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔